محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ ہم نے پچھلی کلاس سے عربی گرامر برائے قرآن فہمی کو سیکھنے کا آغاز کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں اسم کے حوالے سے کچھ نکات کو سمجھا تھا۔ آج انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے سے جو باتیں ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھی تھیں ان کو مزید انشاءاللہ پختہ کریں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر آپ نکال لیجئے 2، اور اس صفحے پر مورب اسم کی ایک گردان دی ہوئی ہے۔ آئیے اس گردان کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حالت کے اعتبار سے اسم یا تو ہو سکتا ہے رفع میں، یا نصب میں، اور یا جر میں۔ اب ہم پہلے ایک مثال لے رہے ہیں مورب اسم کی۔ واحد میں اور بلکہ ساتھ، فی الحال پہلے مذکر کو سمجھتے ہیں۔ ایک اسم ہے مسلمن۔ حالت رفع میں مورب اسم میں آخری حرف پر 2 پیش ہوتی ہیں، مسلمن۔ حالت نصب میں 2 زبر ہوتی ہیں اور 1 الف ساتھ ہوتا ہے، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ اور حالت جر میں مسلمن۔ صرف ایک بات نوٹ کیجئے کہ اگر کوئی ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں گول تا ہو تو پھر 2 زبر کے ساتھ الف نہیں لکھتے۔ جیسے مثال کے طور پر جنتن، باغ کو کہتے ہیں، تو اس میں جب 2 زبر لگائیں گے تو ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے بعض اسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آخر میں الف اور حمزہ ہوتا ہے، جیسے ما ان، تو یہاں پر بھی جب یہ صورت ہو کہ الف اور ساتھ حمزہ ہو تو پھر 2 زبر کے بعد جیسے یہاں الف کا اضافہ ہوا، یہاں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن زیادہ تر صورتحال یہی ہوتی ہے کہ حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر اور الف، اور حالت جر میں 2 زیر۔ یہ 2 کیسز ایکسیپشن کے ہیں۔ اس کے بعد عربی میں اگر اسم تثنیہ ہو، تثنیہ کہتے ہیں 2 اسماء کو، 2، تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے بنانے کا۔ مسلمن سے حالت رفع میں ہو جاتا ہے مسلمان، اور حالت نصب اور جر میں ہوتا ہے مسلمین۔ مسلمین۔ حالت نصب میں بھی مسلمین ہے اور حالت جر میں بھی مسلمین ہے۔ شاید آپ کا ذہن گیا ہو، جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، تو مغربین 2 مغرب ہیں، مشرقین 2 مشرق ہیں، مسلمان حالت رفع میں 2 مسلمان، اور مسلمین 2 مسلمان۔ اسی طریقے پر اگر آپ نے تثنیہ بنانی ہو کتابن کی تو کتابان، کتابین، کتابین۔ آپ نے تثنیہ بنانی ہو ناصرن کی تو ناصران، ناصرین، ناصرین۔ اور اس کے بعد تیسری صورت ہو سکتی ہے جمع کی۔ جمع یعنی 2 سے زائد اسم، 2 سے زائد۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حالت رفع میں یہ ہو جاتا ہے مسلمون، مسلمون،
یعنی بہت سے مسلمان. اسی طریقے پر حالت نصب میں مسلمین، اور حالت جر میں بھی مینا. مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا. فرض کیجئے کوئی اسم ہو کافرن تو کافرونا، کافرینا، کافرینا. البتہ نوٹ کیجئے کہ کافر کی ایک جمع اور بھی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کفارن. کفارن یہ کہلاتی ہے جمع مکسر، اور کافرون اس وزن پر جمع سالم. جمع سالم اس لیے کہتے ہیں کہ جمع سالم میں اصل اسم نہیں ٹوٹتا. جیسے مسلمون ہے تو اپنی جگہ مسلمون موجود ہے، آخر میں یہ اونا کا اضافہ ہے، تو کافرونا یہ جمع سالم ہوگی. لیکن یہ جمع مکسر اس لیے کہلاتی ہے کہ اس میں اصل اسم ٹوٹ جاتا ہے. کافر تبدیل ہو کر کیا ہو گیا؟ کفارن. تو عربی میں جمع دو ہوتی ہیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر. کافر کی جمع سالم کیا ہوگی؟ کافرونا، کافرینا، کافرینا. اور اسی کافر کی جمع مکسر کیا ہوگی؟ اس کی اگر گردان کریں گے تو وہ ہوگی کفارن، اور حالت نصب میں کفارن، اور حالت جر میں کفارن. یہ ہم نے 9 شکلیں پڑھی کس کی؟ مذکر اسم کی، جبکہ وہ مورب ہو. مسلمن، 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 مسلمان، مسلمین، مسلمین، مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا. اب آپ نے سنا ہوگا انگریزی میں کہ ایک ہوتا ہے کامن ناؤن اور ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن. کسی بھی عام اسم کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن، اور خاص اسم ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں پراپر ناؤن. عربی میں جو عام اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نکرہ، اور جو خاص اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معرفہ. تو یہ نکرہ کا انداز ہے، یعنی یہ گردان کامن ناؤن کے حساب سے تھی. اگر ہم نے اسی کو پراپر ناؤن کرنا ہو، مثلا مسلم اینڈ دی مسلم، جو فرق ان دونوں میں ہے، ایک ہے مسلم اور دوسرا ہے دی مسلم، تو یہ تو ترجمہ تھا صرف مسلم کا. اب دی مسلم یعنی پراپر ناؤن، تو اس کے لیے عربی میں لگتا ہے ال. تو جب اس کی گردان اس حساب سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا المسلمو. جب ال لگتا ہے تو پھر حرکت جو ہے وہ بجائے 2 کے 1 رہ جاتی ہے، بجائے تنوین کے صرف 1 پیش آئے گی، المسلمو. اسی طریقے پر یہاں جب لگائیں گے ہم تو المسلمو، المسلمہ. اب چونکہ بجائے 2 زبر کی 1 زبر آئے گی تو یہ الف صرف آتی ہے 2 زبر کے ساتھ، لہٰذا اب صورت یہ ہو جائے گی کہ صرف 1 زبر رہے گی اور اس کو ایسے لکھا جائے گا المسلمہ. جو 2 زبر ہے الف اس کے ساتھ ہوتی ہے. اب چونکہ زبر 1 رہ گئی، اب الف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر بھی المسلمی، یعنی المسلمو، المسلمہ، المسلمی. اب یہ گردان ہو گئی پراپر ناؤن کے حساب سے. اسی طریقے پر یہاں بھی المسلمان ہے، یہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور المسلمین ہے، یہاں پر بھی المسلمین ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں پہ المسلمون، یہاں پہ المسلمین، اور یہاں پر بھی المسلمین. تو اب یہ گردان ہم نے سمجھ لی پراپر ناؤن یا معرفہ اسم کے اعتبار سے، یعنی المسلمو، المسلمہ، المسلمی، المسلمان، المسلمین، المسلمین، المسلمون، المسلمین، المسلمین. یہ تھا معاملہ مذکر کا. اب آئیے چلتے ہیں مؤنث کی طرف. اب آئیے، ہم نے مذکر کی گردان سمجھی تھی
اب آئیے سمجھتے ہیں مؤنث کی گردان. عربی زبان میں مؤنث بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. جیسے ہے مسلمن، جب اس کی مؤنث بنانی ہو تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف پر جہاں دو پیش تھے وہاں لگا دیتے ہیں ایک زبر، اور اس کے بعد ایک گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں. مسلمتن یہ ہو گئی مسلمن کی مؤنث. مسلمتن. اگر ہے ناصرن تو اس کی مؤنث ہو جائے گی ناصرہ تن. کافرن کی کافرتن. خادمن کی خادمتن. حافظن کی حافظتن. تو اب مؤنث کے حساب سے واحد بنے گا اسم مسلمتن. اب آئیے ہم اس کی گردان کو سمجھتے ہیں. اب حالت رفع میں واحد میں ہوگی مؤنث کی گردان مسلمتن رفع. نصب میں ہوگی مسلمتن. دیکھیے گول تا ہے تو دو زبر کے بعد الف کا اضافہ یہاں نہیں ہوگا. اور پھر مسلمہ تن. مسلمتن، مسلمتن اور مسلمہ تن. تثنیہ میں وہی طریقہ، جیسے مسلمن سے مسلمان ہے ایسے مسلمتن سے مسلمتان ہے. مسلمہ تان. دو مسلمان عورتیں، ایک مسلمان خاتون، دو مسلمان خواتین. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اسی وزن پر جنتان، جو بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے دو باغ ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اسی طرح سے یہ مسلمتان ہے. تثنیہ اور نصب میں ہو جائے گا مسلمہ تین. جیسے وہاں تھا مسلمین اور یہاں مسلمہ تین. اور جر میں بھی مسلمہ تین. مسلمتان، مسلمتین، مسلمہ تین. اب آئیے جمع بنانے کے لیے مؤنث کی انداز یہ ہوتا ہے کہ مسلمتن کے بجائے جمع میں ہو جائے گا مسلماتن. یہاں پہ یہ والی تا ہٹا دی اور ایک الف اور بڑی تا لگا دی تو یہ جمع ہو گئی مسلماتن. کافرتن سے کافراتن. شاہدتن سے شاہداتن. مومنتن سے مؤمناتن. اور حالت نصب میں مسلماتن. حالت جر میں بھی مسلماتن. تو یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے کہ حالت نصب میں بھی دو زیر آتی ہیں جمع سالم مؤنث میں. یہ جمع سالم مؤنث ہے. تو مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. مسلمتان، مسلمتین، مسلمتین. مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. اگر ہمارے پاس اسم فرض کیجئے ہو صالحن تو ہو جائے گا صالحتن، صالحتن، صالحتن. صالحتان، صالحتین، صالحتین. صالحاتن، صالحاتن، صالحاتن. یہ گردان تھی نکرہ کے حساب سے. معرفہ کے لیے بتایا آپ کو کہ ال لگاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ال. اور جب بھی ال لگتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہو جائے گا المسلمتو. المسلمتو. اسی طریقے پر المسلمتا.
یہاں پر بھی حرکت اب ایک رہ جائے گی، المسلمتا، اور یہاں پر المسلماتی ایک حرکت رہ جائے گی بس، ال لگنے سے حرکت بجائے تنوین کے صرف ایک رہ جاتی ہے۔ یہاں پہ المسلمتان، یہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا، المسلمتین اور المسلمتین، یہاں پہ اور دیکھیے یہاں بھی چونکہ تنوین ہے یہ ہو جائے گا المسلماتو، صرف ایک حرکت رہ جائے گی۔ یہاں پر المسلماتی صرف ایک حرکت رہ گئی، اور یہاں پر بھی المسلماتی ایک حرکت رہ گئی۔ تو یہ ہے معرفہ کی گردان، المسلمتو، المسلمتا، المسلمتی، المسلمتان، المسلمتین، المسلمتین، المسلماتو، المسلماتی، المسلماتی۔ اس مورب کی گردان کو سمجھنے کے بعد اب آئیے ہم تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں غیر منصرف کی گردان کی۔ غیر منصرف یہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ غیر منصرف میں بہت کم اسم ہوتے ہیں، بمشکل عربی زبان کے 13% اسم ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں، اور ان کی مثالیں بہت کم ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پچھلی کلاس میں بتایا تھا ابراہیم، ابراہیمہ اور ابراہیمہ۔ اسی طریقے پر ایک اور اسم لیجئے، ایک اور پیغمبر ہیں، ان کا نام ہے یوسف۔ کبھی بھی یوسفن نہیں ہوگا، کبھی بھی ابراہیم نہیں ہوگا، یہ غیر منصرف ہیں، ایک ہی حرکت آئے گی ہمیشہ، یوسف اور یوسفا اور یوسفا۔ اسی طریقے پر داؤدو، داؤدا، داؤدا، اسحاقو، اسحاقا، اسحاقا، اسماعیلو، اسماعیلا، اسماعیلا۔ اسی طرح سے مسجد کی جمع ہوتی ہے مساجد، تو اس کی بھی گردان غیر منصرف کے انداز سے ہوتی ہے، مساجدو، مساجدہ اور مساجدہ، مقاعدو، مقاعدہ، مقاعدہ، منازلو، منازلہ، منازلہ۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسم مورب ہے یہ غیر منصرف ہے؟ تو یہ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا مطالعے سے، اسٹڈی سے۔ جتنی زیادہ عربی زبان کے اسماء کی اسٹڈی ہوگی آپ تجربے سے پہچان لیں گے کہ کون سا اسم مورب ہے اور کون سا اسم غیر منصرف ہے۔ اور اس کے بعد آئیے اسم کی آخری قسم ہے مبنی۔ یہ بہت تھوڑے سے اسم ہوتے ہیں، بمشکل عربی میں ان کی تعداد 2% ہے بس، اور یہ رفع نصب جر میں تبدیل نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ ایک ہی طرح آتے ہیں۔ جیسے مثال دی گئی تھی موسیٰ، جب بھی استعمال ہوگا اس پر اور کوئی حرکت کی تبدیلی نہیں ہوگی، ہمیشہ موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ۔ موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ۔ اسی طریقے پر عیسیٰ، عیسیٰ، عیسیٰ۔ اسی طریقے پر
ہدن 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 ہمیشہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے، ہدن ہدن ہدن۔ الحمدللہ کہ آج ہم نے معرب، غیر منصرف اور مبنی اسماء کی گردان کو سمجھا۔ انشاءاللہ اب آئندہ کلاس میں ہم انشاءاللہ اسم کی مزید اقسام کو سمجھیں گے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کوشش کو آسان فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 2 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، مذکر اسم کی مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں ڈیش لگاتے ہیں۔ اے گولتے یعنی تائے مربوطہ، بی تا، سی الف تا۔ سوال نمبر 2، ڈیش کی صورت میں غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کرتا ہے۔ اے جمع مکسر ہونے، بی تثنیہ، سی ال لگانے۔ سوال نمبر 3، عربی میں جمع کی ڈیش اقسام ہیں۔ اے 2، بی 3، سی کئی۔ سوال نمبر 4، تثنیہ بنانے کے لیے اسم کے آخر میں حالت رفع کے لیے ڈیش لگاتے ہیں۔ اے اونا، بی آنے، سی اینے۔